حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک خوبصورت واقعہ کتابوں میں درج ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفر کے لیے میں نکلا تو ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے میں نے آرام کرنا چاہا تو مجھے محسوس ہوا کہ درخت مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں جن کی دل کی دنیا روشن ہوتی ہے، انہیں ایک ایک چیز کی خبر ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے سینوں کے راز بھی جانتے ہیں اور انہیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے یہ کس مرتبے پر فائز ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ درخت مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو کہہ رہا تھا کہ اے غزالی میں تجھ سے بہتر ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کیسے بہتر ہے؟ میں اشرف المخلوقات ہوں اور آپ درخت ہو۔ لکڑی کا اور انسان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو درخت نے کہا میں اس لیے اچھا ہوں، افضل ہوں، اعلیٰ ہوں کہ تیرے جیسے لوگ آ کر میرے سائے میں آرام کرتے ہیں، لوگ میرا پھل کھاتے ہیں۔ اور درخت نے کہا ہر چیز رہائش کے لیے میری محتاج ہے، بچے کے پنگوڑے سے لے کر مکان کی چھت تک لوگ لکڑی کے جھولے بھی بناتے ہیں، چھتوں کے لیے میری لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب مردے نہلائے جاتے ہیں جو پھٹا ہوتا ہے وہ بھی میری لکڑی کا بنتا ہے۔ ہر چیز کے لیے میرا ہونا ضروری ہے، اس لیے میں انسان سے بھی افضل ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بات ٹھیک ہے، تو واقعی افضل ہے، تیرا پھل بھی لوگ کھاتے ہیں اور تیری لکڑی کی چھت بھی بنتی ہے، تیرے سائے کے نیچے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے صحابی، خود نبی درختوں کے نیچے آرام کرتے رہے، لیکن وقت کے ولی تھے، عالم تھے، تو امام غزالی نے فرمایا تیرے اندر خوبیاں بہت ہیں لیکن تیری ایک خامی بھی ہے۔ درخت نے کہا کون سی خامی ہے میری؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جدھر کی ہوا آتی ہے ادھر ہی تو اپنا رخ پھیر لیتا ہے، یہ تیری خامی ہے۔ بہت سارے لوگ جس طرح کی ہوا چلتی ہے اپنا رخ ادھر پھیر لیتے ہیں، جہاں کی ہوا چلی ادھر سے بھی چاول کھا لیے، ادھر بھی جا کے لنگر لے لیا، ادھر بھی بیٹھ گئے، ادھر بھی بیٹھ گئے، لیکن ایک وقت آتا ہے نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ اپنا عقیدہ اور اپنے ایمان کو پختہ رکھنا چاہیے، انسان کو ہوا کی طرح بدلنا نہیں چاہیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹ جاؤ، پھر آپ کو کوئی دنیا دکھائے، کوئی سبز باغ دکھائے اور بڑی بڑی آفریں کرے، جو عقیدہ ہو وہ خالص ہونا چاہیے۔